السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود ہے. جیسے کہ ہمارا سلسلہ ویڈیوز کا چل رہا ہے بچوں کی تربیت، اس کی اہمیت اور اس کی جو ضرورت ہے معاشرے کو، وہ تو ہم بہت مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکے کہ معاشرے کو کتنی اچھی ضرورت ہے. ہر دم ہر پل اور ہر وقت رہے گی. نئے نئے بچے آتے رہیں گے. ہر بچے کی تربیت، ان کو سکھانا، ان کو چلانا، ان کا یقین بنانا اور ان کی تربیت کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ چلتا رہے گا. ایک دن دو دن یا ایک سال دو سال کی بات نہیں ہے یہ. اب انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. اور موجودہ دور کے لوگ اور اس وقت کے لوگوں کو کلمہ اور ایمان کی تلقین کرنا اور ان تک مکمل طور پر صحیح سلامت اس چیز کو پہنچانا، یہ سب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ، اس کا ایمان، یقین، اس کے اوپر اعمال، اس کے عقائد، اس کے نظریات، یہ ہم خود بھی اس کو سمجھیں اور پڑھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اب اس میں اعمال میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ بچوں کے اعمال اور ان کی نظریات کیا ہونے چاہیے. اس میں بڑوں کا کردار بہت زیادہ ہے. بڑوں کے جو خود اپنی زندگی ہے وہ بھی بہت اثر کرتی ہے بچوں کے اوپر. تو بچوں کے اگر بچوں کے ہم اعمال دیکھیں، ان کی نظریات دیکھیں، تو وہ ہو بہو وہی ہوں گے جو ان کے بڑوں کے ہوں گے. گھروں سے بچے اثر لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے معاشرے سے اثر لیتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو اس میں ہم نے تذکرے کیے تھے. تو آج اسی سلسلے میں ہم نے عنوان رکھا ہے بڑوں کے جھگڑے. اب بڑوں کے جھگڑے بھی بڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، عقل ان کی پختہ ہو جاتی ہے، ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہوتی ہیں. لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے، جذبات اور خیالات میں پختگی آ جاتی ہے، لہذا ان پر ہر بات کا اثر دیر تک ہوتا ہے. انہیں مدتوں بعد یاد رہتی ہے اور اس وجہ سے پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. آپس میں تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں. ایک دوسرے کے متعلق کچھ رائے قائم کر لی جاتی ہے. اس عمر میں پہنچ کر انسان اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو اپنے حالات و کیفیات کا پتہ ہی نہیں لگنے دیتا. لہذا آپ چہرے سے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کھٹک رہی ہوگی. تو بڑی عمر کے بندے کو خوشی اور غمی کو چھپانے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے. یہ بچے کی طرح نہیں ہے. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے. بڑے جو ہیں وہ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں اور چہرے پہ کچھ اور نمایاں کرتے ہیں اور اندر معاملہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. یہ بڑی عمر کی نشانی ہے. ایک تو بات کا اثر دیر تک رہا، اور دوسرا انہوں نے اپنے اندر کی جو فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، اس کا دوسرے کو پتہ نہ چلنے دیا. تیسرا، جلتی پر تیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی اچھائیاں تو بھول جاتی ہیں مگر ان کی غلطیاں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑوں کے جھگڑے بھی بڑے بن جاتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں. ہاں، بڑوں کی سوچ، اس میں کیا ہے؟ پھر اس میں ایک چیز مزید شامل ہو جاتی ہے کہ بڑوں کے اندر سوچ کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو اپنے ذہن میں لے کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو سوچنے کے لیے ایک مواد مل جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر ایک خیالی عمارت بنانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، فلاں نے آج اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے، لگتا ہے کہ اپنے گھر میں وہ خوش نہیں ہے، لگتا ہے وہ خامن کے ساتھ نہیں بنتی، ہاں، یا اور اس کے گھر میں اس کے ساس کے ساتھ یا نند کے ساتھ نہیں بنتی، یا پھر اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے تھے، مرد ہے تو شاید اس کے گھر میں کوئی معاشی طور پہ کمزوری ہے. حالانکہ جو بندہ ہے یہ سادگی کی نیت سے اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
لیکن دوسرے دیکھنے والے جو ہیں ان کو یہ سوچنے کے لیے موقع مل جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اب اس پوائنٹ کو لے کر انہوں نے اس پر اپنے خیالات کے تانے بانے بننے شروع کر دیا اور آپس میں باتیں شروع کر دی اور ایک سٹوری بنا لی کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ فلاں فلاں تو نا اس کے ساتھ تو ایسے مسئلہ ہے, ذرا تھوڑا سا تم بھی پتہ کرو. یعنی کہ اس کی سٹوری بھی بنا لی اور ایک نتیجہ بھی نکال دیا. اب اس پہ متحرک بھی ہو گئے. اس کام کے لیے تو بہت وقت ہے ہمارے پاس, ایک دوسرے کی ٹو لگانا, ایک دوسرے کے پیچھے چلنا. اب اس میں کیا ہے کہ یہ ایک نا نفسانی ایک بیماری ہے, یعنی دوسروں کے متعلق بدگمانی کرنا. اس کی بھی نحوستیں ہوتی ہیں. اس پوری سٹوری اور کہانی کے اندر ایک اور دشمن آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیطان. ہاں, وہ ایک جسے نفس کہتے ہیں, وہ بدگمانی کے ذریعے سے صورتحال کو زیادہ دیر برا بنا دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو وزن دیتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی چھوٹی غلطیوں کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی غلطیوں کو بھی وہ چھوٹا سمجھتا ہے. اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر بڑی دور تک بات چلی جاتی ہے. ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا, یہ چیز بدگمانی کہلاتی ہے. شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. بڑوں کے جھگڑوں کی بنیاد میں اکثر و بیشتر بدگمانی کی نحوست شامل ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں. تو بجائے نیک گمان کرنے کے شیطان بدگمانی کرواتا ہے اور انسان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. بدگمانی ایک کبیرہ گناہ ہے. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے بہت مرتبہ بیان فرمایا اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بتایا, ایمان والوں کے ساتھ بدگمانی یہ کبیرہ گناہ ہے. کیا فرماتے ہیں, اور ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا. ہاں, اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی بدگمانی کے معاملے میں, جس کا مفہوم ہے اے ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان رکھو, ہاں بدگمانی نہ رکھو. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک سے یہ مطلب نکالا, اگر کسی بندے میں 69 باتیں عیب کی نکلتی ہوں لیکن ایک راستہ خیر کا نکل سکتا ہو تو تم اس ایک بات کی وجہ سے اس کے ساتھ نیک گمان رکھو. لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ کام تو ٹھیک ہے لیکن اس میں سے بدگمانی کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. عجیب صورتحال بن جاتی ہے معاشرے کے اندر اور وہ آگے چل کر کے ایک گھمبیر مسائل کو جنم دیتی ہے. اب چونکہ حکم فرمایا کہ مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھو, تو ذرا توجہ فرمائیے کہ قیامت کے دن انسان پیش کیا جائے گا, تو نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کیوں کی, اس پر ہمیں ثبوت پیش کرو. تو مقدمہ اپنے اوپر کیوں قائم کر لیا. اور اگر بندہ نیک گمان رکھے گا, اگرچہ دوسرا بندہ برا ہو تو ثواب تو اس کو خود بخود ہی مل جائے گا. تو یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ نیک گمان رکھو اگرچہ کہ کوئی برا ہو. اللہ تعالیٰ نیکی پھر بھی دے دیتے ہیں, اور اگر بدگمانی کر لی تو قیامت کے دن اس کے اوپر دلیل شرعی پیش کرنی پڑے گی, ثبوت دینا پڑے گا. ہاں, ورنہ انسان اس جرم کے اندر خود اپنے آپ کو گرفتار کر رہا ہے. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے, دنیا کے اندر بھی بدنام کر دیتی ہے اور برائیاں پھیلاتی ہے, اور آخرت میں بھی پکڑا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو ہوگا وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے. یہ ایک بیماری ہے, ذہنی طور پر یہ ایک بیماری ہے, اور اکثر ہم لوگ اس کے اندر مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے, دین سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر ہم لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں. اور یہ بدگمانی یہ بنیاد ہے. شیطان فساد پھیلانے کے لیے پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں بدگمان کرتا ہے. کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط خیالات پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے متفرق کرتا ہے. بات اتنی نہیں ہوتی جتنی اسے نظر آ رہی ہوتی ہے. خواہ اس کے اعتراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کی حقیقت سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. قیامت کے دن کئی لوگ ہوں گے وہ اپنی آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے, اور وہ دوسروں کے سامنے پہلے جہنم میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے, اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. یہ ایک عادت سی بھی ہے.
اس کا تعلق عادت سے ہے کہ اپنے سوا نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہیں، لاکھوں اچھائیاں کسی کے اندر ہوں نظر ہی نہیں آتی، تو برائیوں کے اوپر تو وہ دوربین فٹ کرنی پڑتی ہے، بلکہ خوردبین لگا کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ نظر آ جائے، ورنہ کسی کی اچھائیاں تو نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہی معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں کریں گے۔ ہر اس بندے کے ساتھ آخرت میں وہی معاملہ ہوگا کہ اس نے دوسرے بندے کے ساتھ جو بدگمانی کی، تو کہا جائے گا اب لاؤ دلیل دو، وہ سارے ثبوت دو جس پہ تم نے اس کے ساتھ ایسے معاملہ کیا۔ ذرا سی باتوں پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپس میں جھگڑے اور نفرتیں ہی پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے اور اس بیماری سے اللہ کی طرف سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسے اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو پھر آپ بدگمانی سے بچ جائیں گے۔ شیطان سوچنے کے لیے ایک مواد دے دیتا ہے، ایک راستہ بتا دیتا ہے، آدمی صبح دوپہر شام اسی پہ سوچتا رہتا ہے اور کسی بات پر بندے کی سوچ کو ڈال کر اس کو بالآخر بدگمانی کا مرتکب بنا دیتا ہے۔ ہاں، جب بھی شیطان ذہن میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالے کسی کے بارے میں، کوئی بھی ہو اس کے بارے میں، کبھی بھی کسی قسم کا بھی کوئی بدگمانی کا یا کوئی کمزوری کا وسوسہ ڈالے، آپ اس وسوسے کو سوچنے کے بجائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ ہاں، کسی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئیں، چاہے وہ پڑوسن ہو، گھر کے کوئی شخص ہوں، خاندان فیملی کے لوگ ہوں، محلے ادارے یا کسی اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کے بارے میں ہوں، کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی برا خیال ذہن میں آئے تو فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس خیال کو نہ سوچیں اور نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان بدگمانی کا مرتکب کروا کر آپ کو خیر سے محروم کر دے گا۔ تو شیطان ایسا بدبخت ہے، بس وہ وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے، وسوسے کو مت سوچیں اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس خیال کو مت آگے بڑھائیں اور دوسروں سے گفتگو بھی نہ کریں، بلکہ ہمارے پاس دو ہتھیار ہیں، ایک اور ہتھیار ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرا ہتھیار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ میں آ گئے، اس کو پڑھ لیں۔ یہ ان دونوں سے اسی وقت شیطان بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس شیطانی حملے سے اور ذہنی بیماری سے بچائے۔ ہاں، چند صحابہ حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم پھانسی پر لٹک جاتے، آگ میں پڑ جاتے، یا زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ ایسے خیالات ہمارے ذہنوں میں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ جب بھی برا خیال آئے اور بندہ اس کو ناپسند کرے تو یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کے دل میں ایمان رکھا ہے اور اس کا دل ایمان سے بھر دیا ہے۔ یہ وسوسے تو آتے ہی رہیں گے، ان سے پریشان نہیں ہونا، ہاں، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور وہ کیسے؟ جیسے کہ عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ان وسوسوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دینا ہے۔ ان وسوسوں کو کہانی کی شکل میں اپنے ذہن میں دہرانا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑی سڑک پر ایک بس والا جا رہا ہو اور کار والا بھی جا رہا ہو اور ساتھ میں گدا گاڑی والا، سائیکل والا اور مختلف لوگ روڈ پہ سفر کر رہے ہوں۔ تو جتنے بھی لوگ سڑک پر چل رہے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے کہ دیکھو یار یہ کیوں ہے ساتھ چل رہا ہے ہمارے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنی سائڈ پہ چلتے چلے جاتے ہیں اور سب اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس موٹر وے کے اوپر مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے خیالات، کبھی برے، نفس کی طرف سے، کبھی شیطان کی طرف سے اور کبھی رحمان کی طرف سے خیالات آتے ہیں۔ لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ خیر کے خیالات کو اپنائے اور اس کے بارے میں سوچے
اور جو دوسری قسم کے وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ان کو اپنے ذہن سے نکال دے، جھٹک دے، ان کی طرف دھیان ہی نہ دیں۔ اور ان کو جب آپ ان کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو وہ آپ کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی جس کا مفہوم ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسوں کی حد تک رکھا۔ اب کوئی شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں گناہ کروا سکتا، وسوسے ہی ڈال سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ اس وسوسے کو ماننا یا نہ ماننا تو بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر بندوں کو وسوسوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب کیا کر سکتا ہے آدمی؟ وہ کہانی شروع کرتا ہے اور ہم اس کہانی کو ایک رنگ دے کے، ایک ڈھنگ دے کے اپنے دماغ میں اور اس کے نتائج تک پہنچانے کے لیے تمام کردار گھڑ لیتے ہیں اور ان کو ایک ڈائریکٹر بن کر اور انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہ ہماری غلطی ہے، اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ منفی جو وسوسے ہیں اس کو نظر انداز کیسے کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور جی پتہ نہیں میرا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے، ایسے عجیب عجیب وسوسے آ رہے ہیں۔ بھئی کیوں نہیں ہے آپ کا ایمان؟ کیا ہوا؟ جی میرے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں، بھئی ایسے خیالات آتے ہیں، خیال آنے کی کوئی انسان ویسا نہیں ہو جاتا، ویسا نہیں بن جاتا، دیکھیں ایسا ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اگر آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آئے کہ فریج میں شربت پڑا ہے، ہاں میں اٹھ کر پی لوں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بتاؤ۔ اب یہ وسوسے ڈال رہا ہے شیطان، جب تک آپ پیئیں گے نہیں اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو خیال چونکہ دل میں آ رہا ہے اس لیے ہو سکتا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ خیال 1000 مرتبہ بھی آپ کو آ جائے، اسی طرح جب تک اس وسوسے پر عمل نہ کیا جائے گا تو وسوسہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ چلیں ایک اور مثال، ہر انسان کے جسم کے اندر نجاست کسی نہ کسی حد تک ہر وقت ہوتی ہے، یعنی کہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، خون ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جب تک وہ انسان کے جسم سے خارج نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب کوئی بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ جی میں کیسے نماز پڑھوں، میرے تو پیٹ میں پخانہ ہے، ہاں تو بیوقوفوں والی بات ہوئی نا۔ لہذا وساوس کے آ جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے وسوسوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور نیک خیالات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے ذہن کو بڑا کریں، اپنی نظر کو بڑا کریں، اپنے ظرف کو بڑا کریں۔ ہاں جو انسان وسیع نظر ہو جاتا ہے ہمیشہ اس کے اعتراضات دوسروں پر کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کو دوسروں پر اعتراضات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش۔ اور یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے کہ دوسروں پر اعتراضات کرتا پھرے، مختلف بہانوں سے باتیں کرے، جبکہ خود اپنا معاملہ اس سے زیادہ برا ہوتا ہے اور دوسروں پہ وہ نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نیک گمان کرنا ہے اور مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان کرنا ہے، بزرگوں کے بارے میں بھی نیک گمان کرنا ہے، اور ہمارے جو اصحاب رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی نیک گمان کرنا ہے۔ بڑی عجیب عجیب بحثیں چل رہی ہوتی ہیں اور شیطان کروا رہا ہوتا ہے، فلاں صحابی نے دیکھو فلاں حدیث میں لکھا ہے فلاں ایسے ہو گیا تھا اور فلاں تاریخ میں ایسے ہو گیا تھا اور دیکھو ایسے۔ بھئی وہ صحابہ نے اس وقت کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا وقت تھا، کیا نہیں تھا، آپ تک بات کتنی پہنچی، آپ کتنی بات کو سمجھے، کتنا نہیں سمجھے، آپ بلا وجہ بدگمانیاں کر رہے ہیں، ہاں، اور دوسروں کو بھی شکوک میں ڈال رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ارتداد کی وہ سطحیں۔ تو یہ شیطان کرتا ہے، بدگمانی میں لا کر اور وہ بیان کرواتا ہے اور ارتداد کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور بالآخر انسان جو ہے وہ ایمان سے اور پتہ نہیں کتنی برائیوں کے اندر پڑھ کر کے، گندے سوچوں کے پڑھ کر اور کہاں جا کے گر جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں نیک گمان رکھنا ہے اور مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے۔ جتنے بھی مومن گزر گئے سب کو نیک سمجھنا ہے، اچھا سمجھنا ہے، ان کے اعمال جیسے بھی تھے۔ دیکھیں ایک واقعہ مجھے اس طرح سے یاد آ رہا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ اپنے گھر جا رہے تھے، کچھ شام کا وقت تھا یا اندھیرے کا وقت تھا،
کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رستے میں، تو آپ علیہ السلام نے جا کر کے ان کو براہ راست بتایا کہ میں اپنی فلاں فلاں زوجہ کے ساتھ جا رہا ہوں، اور اپنی زوجہ کو لے کر کے پھر وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ صحابہ جو کہ کبھی کسی بھی اعتبار سے پیارے نبی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے حسن ظن کو پیدا کرنے کے لیے، اس بدظنی کے تمام دروازے بند کرنے کے لیے خود تشریف لے کے گئے اور جا کے وضاحت کر دی اور چلے گئے۔ نہ بھی کرتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر اعتبار سے گمان نیک رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے۔ کسی کی ایک بات کے اندر اگر برائی کا پہلو نکلتا ہے تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو آپ اسی اچھائی کے پہلو کو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ خیر کا گمان رکھیں۔ حتیٰ کہ اگر 70 برائیوں کے پہلو نکلتے ہیں نا، تو ایک پہلو خیر کا نکلتا ہے تو 70 برائیوں کے پہلو کو نظر انداز کریں اور ایک خیر کے پہلو کو قبول کر لیں اور اس کے بارے میں نیک گمان رکھیں۔ اس طرح سے انسان بدگمانی کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہم لوگوں کی جو عادت پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر اچھے عمل کو بھی برا ہی کہہ کر کے اور بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں میڈیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کیا کیا کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا بھلے شریف آدمی کو بھی اور گندے اور برے لقاب لگا کر کے، الزامات لگا کر، اور کس درجے تک وہ لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی پہلو ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری، معاشرتی بیماری ہے۔ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، معاشرے کو اس بیماری سے پاک کرنے کے لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ اور کب سے؟ ابھی سے، آج سے اس کام کو کرنا ہے۔ خود کے اوپر پہلے کام کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں بھی اس چیز میں مبتلا ہوں تو پہلے میں اس چیز کو چھوڑ دوں، ختم کر دوں، اور اگر کوئی اچھا پہلو نکلتا ہے تو اچھے پہلو کو سوچوں اور اچھے پہلو کو ہی لوگوں کے اندر پھیلاؤں۔ اچھا، بڑوں میں جو فساد ہوتا ہے نا، اس کے 4 پہلو ہیں۔ جو بڑوں کی لڑائی میں 4 مرحلے آتے ہیں۔ اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے بدگمانی، جس سے ابھی بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ عام طور پر پہلے بدگمانی آتی ہے اور شیطان بندے کے دل میں دوسروں کے بارے میں الٹے سیدھے خدشات و وسوسے ڈالتا ہے جن کا اثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دل میں پختہ ہو جاتے ہیں تو دل میں دوسروں کے بارے میں کینہ پیدا ہوتا ہے، یوں جھگڑے کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ غیبت۔ دوسرے مرحلے میں جس کی بدگمانی دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ اس بندے کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ بدگمانی غیبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئی اور اس کی غیبت کرنی شروع کر دی، اس کے بارے میں تبصرے دینے شروع کر دیے، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، تو بس اب سمجھ لیں کہ یہ دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو ہے اور تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ تیسرے مرحلے میں آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ جب غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں تو دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے میری غیبت کی، وہ 2 کی 4 سناتا ہے اور جس کے سامنے غیبت کی جاتی ہے وہ اس بات کو مزید 2 سے 4 گنا بڑھا کر آگے بڑھا دیتا ہے، اور جب تک وہ اس آدمی تک پہنچتی ہے اس کی بات، وہ کہتا ہے لو بھائی میں نے تو ایسے کیا نہیں تھا اور یہ ان لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور یہ میرے متعلق ایسا غلط سوچتے ہیں، اور وہ بھی ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے پہ گولہ باری کرتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی براہ راست ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے دلوں میں سے احترام، صلہ رحمی، عزت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو قطع رحمی شروع ہو جاتی ہے۔ جب چپکلیشیں اس حد تک بڑھ گئیں، اب چوتھا قدم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، گفتگو ختم، بول چال بند، آنا جانا بند، ایک دوسرے سے قطع رحمی شروع۔ یہ بھی بڑے گناہ ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی تھی بات اور اختتام کہاں ہو رہا ہے، کہاں تک شیطان لا کر کے کھڑا کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان و نفس بدگمانی سے سفر شروع کرتا ہے اور قطع رحمی تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ شب قدر میں بھی قطع رحمی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ ہاں،
اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے کہ یہ بدگمانی کہاں انسان کو لے جا کر گڑھے میں گرا رہی ہے. ہاں، جس میں سورہ بقرہ کی 27ویں آیت کا جس کا ترجمہ ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، اور کاٹتے ہیں رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. قرآن مجید میں ایک آیت بھیجی باقاعدہ طور پر اسی معاملے پر. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج صرف یہی ہے، اس کو پہلے قدم پر ہی قابو کر لیں. اس لیے شیطان کو پہلے قدم پر ہی روک دیجیے اور دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھنے کی عادت بنا لیں. دل کو یہ سمجھائیں، میرے اپنے ہی مسئلے کون سے اتنے کم ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچتا پھروں. میرا ہی بوجھ میرے سر پر اتنا ہے کہ قیامت کے دن اس بوجھ کو اٹھا پاؤں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. خواہ دوسروں کے بارے میں کیوں میں رائے قائم کروں، کیوں ایسی بات سوچوں یا ایسی بات کروں کہ قیامت کے والے دن بھی میں پکڑا جاؤں. اپنے ہی معاملات کو سیدھا کر لوں پہلے میں. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ میری خطاؤں کے بارے میں مجھ سے سوال کر لے. ہاں، ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو کہ وہ تو بخشے جائیں، وہ معاف ہو جائیں اور میں پکڑا جاؤں. تو دوسروں کے معاملے کو ہمیشہ لائٹ لیا کریں. نفس کے بارے میں اپنے آپ کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے، مضبوط پکڑ کے رکھنا ہے کہ نفس میرا نہ خراب ہو، کہیں میں ایسے نہ سوچ رہا ہوں. یہ میری عادت ہونی چاہیے. تو معاشرے کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو درست کرنا میرا، آپ کا، ہم سب کا کام ہے. ہم اس سے اپنے آپ سے ابتدا کریں اور لے کر چلیں. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں میں بھی یہی ماحول بنائیں اور بچوں میں بھی لے کر چلیں. اچھے انسان بنائیں، اچھے مسلمان بنائیں جن کو غیر لوگ دیکھ کر خود بخود مسلمان ہونا چاہیں. خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ ہمیں تو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اللہ معاف فرما دے. اعمال ایسے ہیں، کردار ایسے ہیں، سوچیں ہماری ایسی ہیں. برائی کا تذکرہ نہیں کرنا، بہرحال اچھائی کی بات کرنی ہے. اچھی طرف آپ بھی سوچیں اور اپنے آنے والے نسلوں کو تک بات پہنچائیں. انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیوز آتی رہیں گی اور یہ بات چلتی رہے گی. ہم تو تذکرے کرتے رہیں گے اور اللہ سے دعا بھی مانگیں گے. اللہ ہمارے بھی عمل میں لے آئے اور سارے کی ساری انسانیت کے عمل میں لے آئے. اللہ ان کو قبول فرما لے. آپ ان ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس بھی بھیجیں. جو ساتھی اپنے کمنٹس بھیجے گا، کوئی سوال پوچھنا چاہے گا آگے بڑھنے کے لیے، کوئی موضوع ہو جس کے اوپر گفتگو کرنی ہو، تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. کمنٹس میں بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو پڑھیں گے، ان کے جواب بھی دیں گے. آگے بات چلے گی. انشاءاللہ یہ بات دور دور تک اور دیر دیر تک قائم رہے گی. جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اجر ملے گا. ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ برائے مہربانی کمنٹس میں سوال کرنے میں اس بات کا ذرا خیال رکھیں کہ کسی تفرقہ قسم کا سوال نہ کیجیے گا. سوال کیجیے گا اعمال کا، ایمان کا، یقین کا. عمل پہ کیسے آ سکتے ہیں، تو ہم نے صرف حل تلاش کرنا ہے اور عمل پہ لانا ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون کس عقیدے کا ہے، کون کتنی برائی میں مبتلا ہوا ہے، کون کیسا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم نے صرف اچھائی کی دعوت دینی ہے، اچھے اعمال کو پھیلانا ہے، اچھی باتوں کو پھیلانا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.